اس وقت ہمارے ساتھ حج گروپ آف NGO کے جناب حاجی ظہور اٹیچی والے موجود ہیں. جیسا کہ آپ لوگ سب کو معلوم ہی ہے، اور بلکہ معلوم کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس بار بھی حج نہیں ہو رہا. یہ دوسرا موقع ایسا جب حج نہیں ہو رہا. لاسٹ ایئر 10,000 حاجیوں نے حج کیا تھا اور اس بار 60,000 کریں گے. لیکن لوگوں کی یہ امید نظر آئی تھی کہ شاید اس بار انڈیا سے بھی کچھ حجاج جائیں گے، لیکن لاسٹ مومنٹ پر جو ہے سعودی گورنمنٹ نے اس بات کو بالکل ہی منع کر دیا ہے. تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. حاجی جی، اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بڑا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم 2 سال سے ایک جو خدمت حاجیوں کی پیچھے 30 سال سے کرتے چلے آ رہے تھے، یہ زندگی میں پہلا گیپ ایسا آیا ہے پینڈیمک کی وجہ سے کہ حاجی لوگ حج پہ نہیں جا رہا ہے اور سارا سسٹم جو کلیپس ہو کے رہ گیا. جو لوگ اس سے کاروباری طور پہ بھی وابستہ تھے، جیسے آپ کا یہ آپ اللہ بھلا کرے ٹور آپریٹر والے وغیرہ، اور کافی مطلب یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی جڑے ہوئے تھے سب اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے مایوس ہیں. اور مایوسی کیا، بہت مایوس ہیں. اور کچھ امید کی کرن یہ آئی تھی کہ 60,000 لوگوں کو وہ انہوں نے الاؤ کیا تھا، تو ہم یہ سمجھے 10-5 ہزار حاجی ہمارے یہاں سے بھی چلے آئے گا. جبکہ مختار عباس نقوی صاحب کو 15 دن پہلے ہی جو انہوں نے اعلان کیا ہے، اس سے پہلے ان کو رپورٹ آ گئی تھی کہ جی، اور ہمارا تو ماننا یہ تھا ان کا رجسٹریشن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو گیم انہوں نے کھیلا ہے، یہ انہوں نے صرف حج کمیٹی کو ایک کمرشلائز اڈا بنا کے رکھ دیا ہے کہ نوٹ کھینچو نوٹ. جب ایک چیز پہلے نہیں ہوئی تو ہمارا تو ماننا یہ تھا اسی میں سے سلیکٹ کر کے انہیں کو موقع دیا جاتا. لیکن چونکہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا ہے. اور ہمیں افسوس بڑا ہے کہ ہم 30 سال سے کرتے چلے آ رہے تھے، اور ہم اوپر والے سے خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی لوگ اچھا پھر جنہوں نے بیچاروں نے بھرا ہے، سینکڑوں لوگ تو مر گئے، سمجھ لیے گا وہ نہیں جا پائے. خیر کوئی بات نہیں، ان کا حج تو لکھا گیا، کیونکہ ہمارے یہاں تو نیت پہ اللہ جو ہے یہ سب چیزیں مطلب عطا کرتا ہے. اور ہم جو ہیں ہم خدمت کے لیے. اور میں حج کمیٹی سے یہ درخواست کروں گا مختار عباس نقوی صاحب سے. ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی حج کمیٹیوں کو ہم مطلب یہ ہے کہ پینڈیمک کے اوپر کام کرنے کے لیے لگائیں گے. سمجھ لیے گا کسی بھی حج کمیٹی نے، ہماری دلی حج کمیٹی نے تو کوئی قدم اٹھایا نہیں. کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین مطلب وہ اپائنٹ نہیں تھا. ارے بھائی اپائنٹ نہیں تھا تو ہمارے مطلب CO صاحب تو تھے. CO صاحب نے بھی آ کے بڑی بڑی مطلب ماشاءاللہ باتیں کریں، لیکن کچھ نہیں. آپ یہ دیکھیں دلی کے اندر ایک غریب سے غریب NGOز نے، لوگوں نے اپنی طرف سے مدد کرا. میرا ماننا یہ حج کمیٹی ایک ایسا ادارہ تھا پرانی دلی کا جہاں پہ یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا تھا، جو انہوں نے نہیں کرا. اتنا بڑا اسٹاف لیے بیٹھے ہوئے، وہ مطلب سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی غور نہیں ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو کہنا بیکار ہے. ایک تو یہ ہے کہ جن سے انہوں نے رجسٹریشن کے 300 روپے لیے ہیں، اور جو بھی پیسہ لیا ہے وہ سود سمیت واپس کریں. سمجھ لیے گا. اب سود سمیت وہ کہیں گے حج کمیٹی والے سود تو تم کھاتے ہو. سمجھ لیے گا. تم نے پھر کیوں دوبارہ مطلب یہ کہ ریکال کری، دوبارہ کیوں فارم بھروائے، جب ایک پینڈیمک کے طور پہ آپ کے اوپر پورا پریشر رکا ہوا تھا. مطلب ان کے سارا کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا اڑا سب ہو گیا تھا. سبوں نے بیچاروں نے کسی جائیداد بیچی تھی، کسی نے زیور بیچے تھے، کسی نے کچھ کرا تھا. اس حالات کے اندر ہونے کے بعد وہ مایوس رہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ سب چیزیں گورنمنٹ کو چاہیے اویئرنیس رکھے، اور آنے والے وقت میں آگے ایسا لوگوں کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو. سمجھ لیے گا. اور حج کمیٹی کا جو مقصد ہے، اب حاجی نہیں جا رہا ہے کوئی بات نہیں، اس کے 10 راستے ہیں. بالکل سمجھ لیے گا. اب بھی کوئی کام شروع کر سکتے ہیں. لیکن اب سنا یہ ہے کہ نئے چیئرمین تو نیوکت ہو گئے، لیکن ان کی فائل جو ہے گورنر صاحب کے یہاں رکی ہوئی ہے. تو میں گورنر صاحب سے بھی مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا خرچہ ہے، اتنی قوم کی مطلب ان کی طرف آنکھیں لگی رہتی ہیں، کوئی ان کو ریلیف دینے کے لیے جو فائل آپ نے روک رکھی ہے، جیسی بھی جس وجہ سے بھی روک رکھی ہے، اللہ کے واسطے سے فائنل کر کے اور ان کو آگے مطلب وہ سوشل ورک کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا کوئی کام ایسا ہو جائے جو یہاں کے لوگوں کو راحت ملے. اچھا، جیسے حج نہیں ہوا، ظاہر ہے پچھلے بار بھی، اور آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ پہلے فارم تھا واپس لے لیے پھر بھروا دیے، تو اب جو پیسہ ملے گا پھر واپس لوگوں کو ملے گا، پھر اگلی بار بھرنا پڑے گا. ہاں تو یہ تو کھیل بھائی ایسا ہے نا، ان کو تو اصل میں لوگوں کی سہولیت نہیں دیکھنی. انہیں تو مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو برقرار رکھنا ہے. اگر 300 روپے آ رہا ہے تو 200 روپے بمبئی حج کمیٹی کو جائیں گے، 100 روپے انہیں ملیں گے.
ارے بھائی تمہیں تنخواہ گورنمنٹ دے رہی ہے, لوگوں کے ٹیکس سے مطلب حج کمیٹی ایک طرح سے چل رہی ہے, انہی کا پیسہ انہی پہ لگانے سے کیا مطلب. اب یہ بتائیے کہ کیوں لیے تم نے 300 روپये دوبارہ, کیوں مطلب یہ ہے کہ اس کو کرایا. تو کہنے کا مقصد یہ جو بھی پیسہ لیا ہے اس کو بلا شرط واپس کرنا چاہیے, اور جن لوگوں کا پہلے قرعے میں نام آیا تھا اگر آنے والے سال میں ہو تو سب سے پہلے پرائرٹی ان کو دینی چاہیے. کیوں دینی چاہیے؟ اس میں مطلب یہ کہ 10% لوگ تو مطلب مر ہی گئے. اب جو لوگ بچے میں آس لگائے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو عمر دی ہے, تو آنے والے وقت میں سب سے پہلے میں حج کمیٹی سے, بمبئی حج کمیٹی سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے ان کو پرائرٹی دی جائے. حاجی صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اب تو یہ ہے کہ جو دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے نئے چیئرمین صاحب آ گئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بھائی وہ تو آدمی بہت ریلائبل آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس لائن سے وابستہ نہیں ہے, لیکن جو ٹیم ہے وہ تو مطلب ہر چیز سے وابستہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر آدمی حج کے اندر جو آتا ہے آخرت کا معاملہ لے کے آتا ہے. اور مختار صاحب جو ہیں بہت ہی سنسیئر آدمی ہیں, بہت تجربے کار آدمی ہیں, ایڈمنسٹریٹو آدمی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں آنے والے وقت میں جو حج کمیٹی میں نہیں ہوا وہ اس کو کر کے دکھائیں گے. اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ حاجیوں کی فلاح کے لیے جب تک ان کے ہاتھ بندھے ہیں جب تک تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. جس دن ان کے ہاتھ کھل جائیں گے, گورنر صاحب فائل اوکے کر دیں گے, تو مجھے امید ہے کہ وہ آنے کے بعد یہاں پہ 4 چاند لگائیں گے. ہماری یہی امید ہے, اور ہر آدمی کو اچھا سوچنا چاہیے, اور ہم بھی ان کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ وہ بھی اس جو بھی خدمت ہے جو اللہ نے ان کو نوازا ہے اس کو خوبصورتی سے پورا کریں. اچھا, جیسے یہ پینڈیمک چل رہا ہے تو اس بارے میں کچھ کہنا کہ آدمی کس طرح سے اس کے بچاؤ کرے؟ نہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. اور ابھی اپنا یہ ہے کہ جو وبا ہے ختم نہیں ہوئی ہے, اور ہماری قوم کہنا نہیں چاہیے وہی نہاری قورمہ بریانی میں لگ گئی ہے مجھ سمیت, سمجھ لیے گا. تو اس سے مطلب لوگوں کو بچنا چاہیے, اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کی لائن, اس کی کیا نام لیتے ہیں, گائیڈ لائن پہ عمل کرنا چاہیے. ہم سب کو عمل کرنا چاہیے, سمجھ لیے گا. تو اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس بیماری سے جو بھی ہے سمجھ لیجیے گا اس سے اللہ میں ہم سب کی حفاظت کرے. پورے ملک کے اندر جو ایک افراتفری مچی ہوئی ہے, پورے ملک کے اندر جس طرح کا معاملہ ہے, لوگ روٹیوں سے پریشان ہیں, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہہ نہیں پا رہے اور بھوکے مر رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرف گورنمنٹ کو بھی خیال کرنا چاہیے, اور مقصد اور ہم کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جو بھی مطلب پینڈیمک ہے اس کا پورا مطلب جو لائن آف مقصد یہ ہے کہ گائیڈنس ہے اس کے اوپر پورا عمل کرنا چاہیے. دیکھیے یہ تھے حاجی صاحب, انہوں نے جو بہت وستار روپ سے جو ہے یہ بات بتائی ہے, اور انہوں نے اس بات کا گورنمنٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ آج جب بھی کووڈ ختم ہو اور حاجی جائیں تو کم سے کم ان جو حاجیوں کا پہلے قرعے میں نام آنا ہے کم سے کم ان کا نام آنا چاہیے. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور سرکار کو کہ گائیڈ لائن پہ عام اور خاص آدمی سب کو عمل کرنا چاہیے, اور انہیں دعا کی کہ اس وبا کو جلد سے جلد یہ بیماری دور ہو. دہلی سے رمیش. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.